آگے والی حدیث دیکھے حدیث نمبر 5561 صفحہ نمبر 528 مکتبہ رحمانیہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین. پیغمبر علیہ السلام سے کسی نے درخواست کیا رسول مشرکین کو ذرا بد دعا دے، بہت تنگ کر رکھا ہے. قال ان لمبعوث لعانا، میں لعنت کرنے والا اور کچھ برا کہنے والا نہیں بھیجا گیا ہوں. وانما بعثت رحمتا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی سب کے لیے میں رحمت ہوں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آگے کی حدیث اس میں ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. پیغمبر علیہ السلام ایک کواری خاتون جو پردہ نشین ہو، اس سے بھی زیادہ ستر اور حیا والے تھے، شرم والے تھے. پیزارہ نہیں کرو، اگر کوئی چیز ناگوار لگتی نا آپ کو اور اندازہ ہو جاتا فعرفناہ فی وجہہ، آپ کے چہرے سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا. آگے عائشہ سے بصیرت کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا، کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو کھلی منہ ہنستی ہوئی نہیں دیکھا. یہ کھلی منہ نہیں ہنستے تھے، کل ضحک نہیں ہنستے تھے کہ جس سے کیا ہو حنجرہ نظر آئے، منہ کا آخری والا حصہ نظر آئے، کھلی منہ اس کو کہتے ہیں. خاطر من اللہوات، یہ کہ اس کے اوپر والا کوا نظر آئے. وَإِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ، صرف آپ علیہ السلام مسکراتے تھے. آگے دیکھئے کہ لم یکن یسرد الحدیث کسردکم، پیغمبر صلی تمہاری طرف بات کو فیدر پہ مسلسل نہیں رہتے جسے تم کرتے ہو، یعنی کلام کو ایک دم نہیں چلاتے تھے، اتصال نہیں لاتے تھے، کچھ فصل کر دیتے کہ اس سے بات اچھی طرح سمجھ جاتی ہیں. کان حدیثا لو عدہ العاد، بات اتنی توسیل اور وضاحت سے کرتے تھے اگر کوئی اس کے الفاظ کو شمار کرنا شروع کرتا الا احصاہ یا لا احصاہ شمار کر پاتا. آگے کی حدیث ہے کہ عائشہ صاحبہ کہتی ہے ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسن فی بیتہ، کہ اسود سے کہتے عائشہ صاحبہ سے میں نے پوچھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے. قالت کان یکون فی محنت اہلہ، گھر کے کام کاج کرتے تھے. تعنی خدمت اہلی، پیزا حضرت صلاة خرج الى الصلاة، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا تو نماز کے لیے بھی نکلتے تھے. آگے عائشہ صاحبہ سیرت ہے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بین امرین قط الا خذ ایسرہما، کہ دو کاموں میں ایک کام کا جب اختیار ملتا نا تو پھر آپ آسان کو لیتے تھے. معلوم ہے اس میں جب تک کوئی بری بات اور وغیرہ کچھ نہ ہوتا، پہن کا اس میں نہ کرو گناہ وغیرہ کچھ بہتر بات نہ ہوتی، کان ابعد الناس من، سب سے زیادہ دور رہتے تھے اس سے. منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی فی شین قط، کہ ذات کے لیے پیغمبر سے بدلہ انتقام نہیں لیتے تھے. الا انتهک حرمت اللہ، اگر اللہ کی کسی حکم کی بیزتی ہو جاتی، پامال کر دیتا کوئی حکم، تو فینتقم للہ بہا، تو پھر اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے. عائشہ سے وکی تھی ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شین قط بیدی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے نہ کسی کو مارا، ولا مرتن نے کسی خاتون کو، ولا خادم نے کسی خادم کے لے جائے فی سبیل اللہ. ہاں جہاد کرتے تھے اور جہاد میں بہت کچھ ہوتے. وما نیل من شین قط، اور جب بھی پیغمبر صلی کو کچھ برا ہوتا تھا کسی سے تو فینتقم من صاحبہ، اس سے انتقام نہیں لیتے تھے. الا انتهک شیء من محارم اللہ، اگر کوئی حرام کی بات کسی سے ہو جاتی تو فینتقم للہ، اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے، جو سزا وضع ہوتی اسی جاری کرتے تھے. آگے انس صاحب کہتے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سامان سینین، میں نے پیغمبر صلی کی خدمت کی، میں اس وقت 8 سال کا تھا. خدمت 10 سنین، 10 سال میں نے خدمت کی. فما لامنی علی شین قط،
کبھی بھی ملامت نہیں کیا. تافی علی یدیہ کہ جس میں میرے اوپر آیا ہو. فین لامنی لائمن من اہل اگر کوئی اور ملامت کرتا قالت تو کہتی دعوه رہنے دو مت کرے. فین لو قضی شن کان هذا اگر کچھ مقدر ہو تو اسی بھی ہوگا. فما لامنی علی شین قد تو اتا فیہ علی یدیہ. اتا فیہ علی یدیہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کچھ میرے ہاتھ سے ضائع ہو جاتا تھا خراب ہو جاتا تھا اسی کو کہتے کہ آتا فیہ علی یدیہ، یعنی نقصان ہو جاتا تھا. آگے عائشہ صاحبہ سے روایت ہے کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا کہ کوئی برا کہنے والے نہیں تھے، بدگوئی کرنا، ہزین سرائی کرنا، ولا متفحشا تکلف کے ساتھ بھی آپ برا نہیں کہتے تھے، ولا سخابا فی الاسواق نشور مچاتے تھے، ولا بالسیئۃ السیئہ برائی کی بدلے برائی نہیں کرتے تھے، ولیکن یعفو اسفاح درگزر کرتے تھے، معاف کرتے تھے. آگے کی حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جو تھے نا انہو کان یعود المریض مریض کی تیمارداری کرتے تھے، بول جنازہ جنازی کی نماز پڑھتے، یجیب دعوت المملوک کسی غلام عام آدمی کی بھی جو مظنون ماتو کو ان کی دعوت بھی قبول کر دیتے. ویرکب الحمار در از گوش پر سوار ہو جاتے تھے. لقد رأیت یوم خیبر علی حمار، میں نے خیبر کے دن جنگ میں اس کو در از گوش پر دیکھ ختام لیفن، اس کی جو لگام تھی نا وہ پوست خرما تھی. پوست خرما کسی کہتے کجور کی جو پتے وتے ہوتے اس کو کہتے لیف. آگے عائشہ صاحبہ کہتی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نالو پہ مثلا خود جوتے گانٹتے، ویخیط صوبہ اور خود کپڑوں میں پیون لگاتے تھے، پیوندکاری کرتے. ویعمل فی بیتی کما یعمل احدکم فی بیتی، تمہاری طرح گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے. وقالت کان بشرا من البشر، ایک انسان تھے. یپلی صوب اپنے کپڑے صاف کرتے تھے، ویخلب الشاۃ اپنی بکریاں دھوتے تھے، ویخدم نفس اپنی خدمت بھی کرتے تھے. آگے خارجہ بن زید بن ثابت کہتے دخل نفر علی زید بن ثابت، ایک کچھ افراد تھے ایک جماعت و زید سے کے پاس آئی. فقول حدثنا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات تو پیغمبر صلی کی بات. تو قول کنت جارا، میں اس کا پڑوسی. توقان اذا نزل علیہ الوحی بعث الیہ، جب وحی آتی تھی تو میرے پاس پیغام بیچتی تھی. فکتبت له، میں لکھتا تھا. فکان اذا ذکرنا الدنیا، پیغمبر صلی کی عادت اذا ذکرنا دنیا، جب دنیا کی باتیں ہم کرتے تو ذکرها معنا، تو ہمارے ساتھ بات کرتے تھے. ذکرنا الاخرہ، جب آخرت کی بات کرتے تھے ذکرها معنا، اس کی بھی بات کرتے تھے. واذا ذکرنا الطعام ذکروا معنا، جب کھانے کی بات آتی تو بھی کرتے تھے. فکل هذا حدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سب میں پیغمبر صلی کی باتیں بتا رہا ہوں. آگے انس سے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده، جو کسی سے مصافحہ کرتے تو ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، نہیں نکالتے تھے. حتی یکون هو الذی ينزع يده، ہاں جب وہ ہاتھ چھوڑتے تھے تو پیغمبر صلی بھی چھوڑتے تھے اس کا. ولی صرف وجہ و وجہ، کسی سے منہ نہیں پھیرتے تھے. حتی یکون هو الذی، صرف وجہ و وجہ، ہاں جب کوئی جاتا تھا تو آپ بھی چلے جاتے تھے. ولم یرا مقدما رکبتیہ بین یدی جلیس لہو، ولم یرا کسی نہیں دیکھا کہ کسی کے سامنے گھٹنے پہ لائے ہو یا گھٹنے کیے ہو یا پاؤں پہ لائے ہو کسی ساتھی کی جانب اس کے سامنے یا اس کی طرف. آگے انس سے کہتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدخر شيئا لغد، کل کے لیے کچھ بھی ذخیرہ نہیں کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، خود بھی استعمال کرتے تھے. جابر سے کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، پیغمبر صلی بہت زیادہ خاموش رہتے تھے. آگے کی حدیث ہے کہ کان فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل و ترسیل، پیغمبر صلی کی بات میں ترتیل ترسیل تھی، منع تبیین تھی کہ وضاحت کے ساتھ، تبیین الحروف والحرکات، تمہیل کے ساتھ بات کرتی تھی. ترسیل منع تمہیل کہ ٹھہر ٹھہر کر بات کرے، عجلت کے ساتھ بات نہ کرے، اس کو کہتے ترتیل ترسیل. آگے عائشہ سے کہتی ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد سردکم ھذا، پیغمبر تمہاری طرح نہیں بولتے جو تم کیا کرتے ہو، لف لف کر کے بولتے ہو. ولیکن کان یتکلم بکلام، بہت فصیح بولتے تھے. بینہ بکلام بین یا بینہ فصل یحفظه من جلس الیہ، کہ جو وہاں بیٹھتا تھا نا اسے یاد ہو جاتی تھی وہ بات.
آگے ہے عبداللہ بن حارث بن جس کے ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کسی کو مسکرانے والا نہیں پایا. آگے ہے عبداللہ بن سلام کے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس يتحدث، کہ جب بیٹھتے تھے بات کرتے تھے، اکثر یرفع طرف الى السماء، آسمان کی طرف. آپ بہت نظر اٹھا کر دیکھتے تھے کہ وہی کا کچھ خیال ہو جاتا، انتظار رہتا. فصل ثالث کو دیکھ اس میں عمر بن سید انس سے روایت آگے قال ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کسی کو اپنے گھر والوں کے لیے رحم دل نہیں پایا. کان ابراہیم ابن مسترزعا فی عوالی المدینہ، آپ کے ایک شہزادہ ابراہیم عوالی مدینہ میں کیا تھے، دودھ وہاں پیا کرتے تھے. وہاں کسی کو دیا تھا زئر کو. عوالی جو کیا تھے مدینی سے اوپر جانب علاقے میں جو گاؤں وغیرہ تھے اس کو کہتے. وکان ينطلق ونحن معه، جب جاتے تھے ہم بھی ساتھ ہوتے تھے. فيدخل البيت وإن ليدخن، جب وہ جاتے تھے تو وہاں پر دو وغیرہ ہوتا تھا. وکان الزئر قیئا، اور جو اس کا کیا تھا زئر تھا. زئر کون تھا؟ بوسی پلکین برا بن اوس انصاری، کنیت سے مشہور ہوئے، اس کا زئر تھا. زئر کا لفظ مذکر مؤنث سب کے لیے بولا جاتا ہے نا. مرضعی کو بھی کہتے ہیں، مرضعی کا جو خواند ہوتا ہے اس کو بھی زئر کہتے ہیں. قین فیخذ فیقبلوا، پیغمبر اس کو اٹھاتے تھے، بوسا دیتے تھے، میر جو پھر واپس آتے تھے. فلما توفی ابراہیم، جب ابراہیم رضی اللہ عنہ وفات ہوئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم ابنی، یہ میرے صاحبزادے انه مات فی الثدی، اور اب جو اس کی وفات ہوئی کہ دودھ پی رہے ہیں، دودھ پیتے ہیں. مدت الرضاع اس کو کہتے فی الثدی، کہ اللہ رب العزت جنت میں اس کو کیا کریں گے، ایک زئر دیں گے. وَإِنَّ لَهُ زِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رِضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کے لیے دو زئر ہوگی، دودھ پلانے والی مرضعائے، وہ جنت میں اس کی رضاعت پوری کر دی گی. آگے علی صاحب سے ہے روایت کہ یہودی وان علی ان یہودی کان قال له فلان حبر، کہ ایک یہودی تھا اس کو حبر کہتے تھے لوگ، حبر بھی علم کو کہتے. کان لو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنانیر، اس کی کچھ اشربیہ تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. فتقاضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له، تو وہ تقاضا کی، مطالبہ کیا تو کہا کہ یا یہودی ما عندك موتیک، میرے پاس ما عندي موتیک، اب کچھ دینے کے لیے میرے پاس نہیں ہے. قال فینی لو فارق یا محمد، تجھے نہیں جانے دوں گا حتی توتی، یعنی جب تک دو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اجلس معك فجلس معه، اذا نجلس میں پھر تو ہمیں بیٹھ جاؤں گا، وہ بیٹھ گیا. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء الاخرہ والغداۃ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 نمازیں وہاں پڑھی. وکان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحددونه، صحابہ اس کو دھمکیاں دیتے تھے کہ اس انسان کے بچے بن جاؤ، اس یہودی کو. یتوعدونه، اور ڈراتے تھے. ففتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کو ڈرانا چاہ رہے. تم الذی اسمه نبی، کیا کرنا ہے تم نے؟ فقال یا رسول یہودی یحبسک، ایک یہودی اس کی کیا مجال. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعنی ربی، اللہ نے منع کیا نظلم معاہدا وغیرہ، کسی ذمی وغیرہ کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. فلما ترجل النہار، جب دن زیادہ ہوا، مانا دن کا اکثر کچھ حصہ آدھے اکثر حصہ گزرا. قال الیہود اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، یہ کلمہ بھی پڑھ لے. وشطر مالی فی سبیل اللہ، پھر کا آدھا مال میرا صدقہ ہے. اما واللہ ما فعلت بک الذی فعلت بک، میں نے جو کچھ کیا اس لیے نہیں کیا، الا لانظر الی نعتک فی التوراۃ، کہ آپ کی اس صفت میں کیا کر لوں، چھان بین کر لوں اس کی، وہ کیا کر لوں، دیکھ لوں کہ وہ کیا آپ میں وہی صفات جو تورات میں ہے. محمد بن عبداللہ ہے، مولد بمکہ، مکہ میں پیدا ہوں گے. ومہاجرہ بطیبہ یا بطیبہ، اس کی ہجرت طیبہ مدینہ کی طرف ہوگی. ملک بالشام، لیس بفز ولا غلیظ، سخت مزاج تند خو نہیں ہے.
ولا سخاب پلا سکن شور مچانے والے، ولا متزن بالفحش بالفحش، اور نو کیا ہے موصوف متصف فحش کے ساتھ، ولا قول الخنان کوئی بری بات کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وکی اللہ کی رسول ہے، وہذا مالی میرا مال کچھ فحکم فیہ بما اراک اللہ، اسے صدقہ کرو حکم خدا کے مطابق، وکان الہودی کثیر المال، وہ یہودی بہت کیا تعمیر توسو. اگر عبداللہ بن ابی اوفا کی رد کی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و یقل اللغو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بہت پڑھتے تھے، یقل اللغو ایسی باتیں نہیں کرتے جس میں فائدہ نہیں ہوتے، طیل الصلاۃ نماز لمبی پڑھتے تھے، قصر الخطبہ خطبہ مختصر پڑھتے تھے، ولا يأنف ان يمشي، اس سے انکار تکبر اور بڑائی نہیں کرتے کہ کسی کمزور کے ساتھ چلے، مع ارملہ کسی بیوہ کے ساتھ، المسکین کے پاس اور اس کے ساتھ، فیضل الحاج اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے کبھی بھی دریغ نہیں کرتے تھے. آگے علی صاحب کہتے کہ نہ بجہل قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نکذب کم، آپ کو نہیں جھٹلا رہا تو ٹھیک ہے، لیکن نکذب ما جئت به، جو دین تو لایا ہے نا وہ نہیں مانے کیونکہ ہمارے خلاف ہے. فانزل اللہ تعالی فیہم فإنهم لا يكذبونك، آپ کو نہیں جھٹلا رہا ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، قوانین خدا کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، آپ کو تو مان رہے ہیں کہ آپ کیا ہے ایک بزرگ اور بہترین انسان ہے. عائشہ سے بکی تھی کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ لو شئت لصارت ما جبال الذهب، اگر میں چاہوں نہ لو شئت تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر پھریں گے. جان مالک دن فرشتہ ہے، وان خرزته لتساوي الكعبہ، اس کا جو کچھ حصہ ہوتا ہے نا کعبے کے برابر تھا. حجزہ کسے کہتے ہیں؟ حجزہ مقعد الازار کبھی کے تجا پر ناڑا لوگ باندھتے ہیں وغیرہ، اسی کو حجزہ کہتے ہیں. فقال انر وکی اقرأ علیک السلام، اللہ سلام کی تیقول ان شئت نبیا عبدا ان شئت نبیا ملکا، اگر آپ چاہے تو ایک نبی اور بندہ بنائیں گے آپ کو عام انسان، یعنی دنیوی اعتبار سے، اگر چاہے تو ہم نبی کے ساتھ آپ کو بادشاہ بھی بنائیں گے. فنظرت الى جبریل علیہ السلام، نے جبریل کو دیکھا مشورانہ نظر سے، واشار الی انزع نفسک، کہ خود کو کیا کرو نیچے دیکھا ہو. زع نفسک کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے نا کہ آپ کیا کرو خود کو دکھاؤ، تمنا کر لو ملوکیت کی، اور جو کچھ دنیاوی چیزیں ہیں توجہ نہیں دینا. پھر پلتا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کل مستشیر لو، ایک مستشیر کی طرح مشورے لینے والی کی طرف، اشار جبریل بیدی ان تواضع، کہ تنازل کر لو، بادشاہت کی خواہش نہیں کرنا. فقلت نبیا عبدا، میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں. قالت فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ متکئن، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر بھی نہیں کہا دیتے. قل آکلو کما یکل العبد، میں ایک عام بندی کی طرح کہتا ہوں. اس سے وہ غلام مراد نہیں ہے یار، یہ جو غلام ہوتے ہیں نا وہ تو مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یکل العبد سے من العبد الصالح، اللہ کے ایک متوازن انسان. واجلس کما یجلس العبد، ایک عام عاجز متوازن انسان کی طرف بیٹھوں گا.